بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سوال و جواب جاری ہے اور یہ بہت ہی زبردست موقع ہے ہمارے ہر پروگرام کے بعد یا ویسے بھی سوال و جواب جو ہوتے ہیں یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اسی سے باتیں کھلتی ہیں۔ سوال خلوص سے کیا جائے تو یہ گویا علم کی ایک کنجی ہوتی ہے، اور خلوص سے جواب دیا جائے، دل سے بات نکلے تو اثر بھی کرتی ہے، اور مخلص جو ہوتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مخلص ہیں، سادگی کے ساتھ سوال بھی کر رہے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان کا کسی فرقے سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو جو پہلا سوال انہوں نے کیا تھا اس کا جواب ان کو دیا ہے، دوبارہ انہوں نے اس کو بھی دہرایا ہے اور 2-3 سوالات اس میں شامل کر دیے ہیں۔ دیکھیں بھائی صاحب، جو خوارج کے بارے میں جو آپ نے تشریح کی ہے، جو ان کی بیک گراؤنڈ بتائی ہے، اس میں تو ہمارا اور آپ کا بال برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ خوارج جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جہنمی قرار دیا، پھر صحابہ کرام ان سے لڑے، تو وہ واقعہ تو پیش آ چکا، یقیناً وہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے، اپنے انجام کو پہنچے۔ تو اس میں تو ہمارا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو یہ ہے کہ آج جس دور کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے؟ خوارج تو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے؟ اور خاص کر ایسے ماحول کے اندر جہاں فرقہ پرستی ہو، مسلک پرستی ہو، فتنوں کا دور ہو، تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان اصولی طور پر بات سمجھے۔ دیکھیے، ایک بنیادی بات جس کو ہم سب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آج غیر مسلم ہو تو اس کو مسلم کرنے کے لیے آپ کیا طرز عمل اختیار کریں گے، کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ کون سی وہ بات ہے جو آپ کی مان لے تو آپ اس کو کہیں گے کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تم یہودی نہیں رہے ہو، کرسچن نہیں رہے ہو، ہندو نہیں ہو، سکھ نہیں ہو، قادیانی نہیں ہو، اب تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو وہ کون سی بنیاد ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ جب وہ یہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بالکل سمجھ کے پڑھے گا، کیونکہ اگر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ شرک کرتا ہے، مورتی پوجا کرتا ہے یا قبر پوجا کرتا ہے، مزار پوجا کرتا ہے، پیر پوجا کرتا ہے، امیر پوجا کرتا ہے، جس طرح کی بھی وہ پوجا پاٹ کرتا ہے کلمے کے بعد بھی، تو آپ کہیں گے بھائی یہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ تم نے کلمہ جو پڑھا ہے، اب تو تم اس شرک سے نکلو۔ کلمے کا مطلب یہی ہے، پہلے لا، یہ گویا انکار ہو جاتا ہے ہر قسم کی بت پرستی کا، قبر پرستی کا، پیر پرستی کا، فرقہ پرستی، مولوی پرستی، جمہوریت پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ لا کی تلوار چلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، ان کا امتی ہوں، اور ان کی پیروی کروں گا۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا ان کا سوال جو ہے اس میں آ جائے گا کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ نجات پانے والے گروہ کون سا ہوگا، تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ یہود جو ہیں یہ 71 میں بٹے تھے، اور یہ نصارہ 72 میں بٹے ہیں، اور یہ آخری امت جو ہے یہ 73 میں بٹے گی، یعنی ان سے آگے ہی ہوگی۔ اور بالکل دیکھیے نبی علیہ السلام کی بات کتنی سچی ثابت ہو گئی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ناجی یعنی نجات پانے والا، جہنم کی آگ سے بچنے والا کون سا گروہ ہوگا؟ تو فرمایا میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ۔ تو یہ بالکل ایک کلیہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، ماحول دیا ہے، خود غور کرو، پہلے اصل دین کو سیکھو، قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان عقیدے کو تو کم از کم سیکھ لو۔ معیار ایمان اور عقیدہ ہے، توحید ہے معیار، یہ مخرج یا اچھی قرت ہونا یہ معیار نہیں ہے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ کتنے بے شمار بہترین قرت کرنے والے یہاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے، مزار پوجا کرتے ہیں، پیروں کی پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتا ان کو دیکھا گیا، سجدہ تعظیمی کرتے ہیں اپنے پیروں کے سامنے بھی، مزاروں کے سامنے بھی، اور انبیاء کو بھی سجدہ تعظیمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرت بہت زبردست ہے ان کا، قاری مشہور ہو گیا، ان کا نام قاری پڑ گیا
کہ قاری صاحب آ رہے ہیں جی، قاری صاحب جا رہے ہیں جی، جیسا یہ کہو تو نام لیے بغیر پتہ چل جاتا ہے کون سے قاری صاحب آ رہے ہیں اور کون سے قاری صاحب جا رہے ہیں۔ مخرج اتنا زبردست کہ دل کرتا ہے سنتے رہ جاؤ ان کی، لیکن ان کا ایمان عقیدہ اپنے اس مخرج کے خلاف ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، ایمان عقیدہ پہلے سمجھو میرے پیارے بھائیوں۔ تو آج ان جتنے مسلک پائے جاتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ غور کریں، بریلویوں کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے نور میں نور اللہ، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور پکارو یا رسول اللہ، ان کی نظر و نیاز ہو رہی ہے، 12ویں ہو رہی ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں، واسطے وسیلے دیے جا رہے ہیں، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مشرکانہ طریقے سے پکارا جا رہا ہے، تو یہ تو آؤٹ ہو گئے، یہ تو شرک ان کا ثابت ہو گیا۔ اب جی چلو ایک سٹیپ اور آگے اٹھاؤ جی، دیوبندیوں کو دیکھتے ہیں جی، شاید ان کے اندر کچھ خوبی ہو، تو ان کا جب پڑھیں گے آپ جو دستور ہے ان کا عقائد علماء دیوبند، تو اس میں آ جائے گا عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، اور ہر عقیدے کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ نہیں کہتے قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ اگر کہتے تو لوگ کہیں گے کہ قرآن میں یہ چیز دکھا دو، حدیث میں دکھا دو، لہذا انہوں نے اس کا مسئلے کا حل نہیں یہ نکالا کہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے، قبروں میں زندہ ہیں، اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دیتے ہیں، قبر سے نکل کر یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا مواد ان کی کتابوں کے اندر، عقائد علماء دیوبند کے اندر بھی موجود ہے، تبلیغی نصاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں۔ تو کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ چلو جی ان کا تو شرک ثابت ہو گیا، اب کیا کریں جی؟ اب چلو جی اور ڈھونڈتے ہیں جی، اہل حدیثوں سلفیوں کو دیکھتے ہیں جی۔ میاں نذیر کا فتاویٰ اٹھائیے، کہتے ہیں کہ بریلویو تم ہر جگہ حاضر ناظر کے قائل ہو، تو اگر ہر جگہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت، تو میری قبر کے اوپر جو آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے میرے پاس۔ یہ دونوں منکر جھوٹی بے ایمان روایتیں انہوں نے ایمان کا بنیاد بنا لی قرآن کو چھوڑ کر۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے پاس جاتی ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے صوم اللہ کے پاس، ہمارا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ فرشتے جو لکھتے ہیں وہ اوپر جاتا ہے اللہ کی عدالت میں، پیر اور جمعرات کو پیش ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمائے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، صائم ہوتا ہوں پیر و جمعرات کو، کیونکہ انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں صائم ہوں، روزے سے ہوں۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام کا کیا عقیدہ کہ سارے انسانوں کے اور میرے بھی، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور آج پوری امت کا یہ عقیدہ ہے، جو سب سے بہتر عقیدہ رکھنے والے گروہ ہیں اہل حدیث ہو گئے، سلفی، ان کا بھی یہ شرک موجود ہے ان کے اندر، کہتے ہیں ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو سیف الرحمان راشدی ہیں یہاں سعودی عرب سے، بولتے ہیں، زور دیتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ خالص مشرکانہ عقیدہ ہے اللہ کے بندوں میرے بھائیوں۔ تو یہ سارا شرک تو ان کے اندر موجود ہے۔ اب خود فیصلہ کرو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر کون ہے، صحابہ اکرام کے طریقے کے اوپر کون ہے، وہ بچے گا۔ وہ ایک گروہ ہے، وہ گروہ ڈھونڈو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو ڈھونڈو۔ ہم نے تو ڈھونڈ لیا الحمدللہ، ہم آپ کو اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور آپ تحقیق کریں، آپ کے لیے میدان کھلا ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی نہیں ملتا تو خود وہ گروہ بنو، ایک جماعت بنو۔ اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جائے گی، یا مخرج نہیں دیکھا جائے گا، یا اور اس کی وہ جتنی یہ ظاہری ان کی چیزیں ہیں، بظاہر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں یا امت مسلمہ ہیں، اور یہ ہو گیا امت مسلمہ، کیا یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرے؟ کون سی امت مسلمہ کی بات کر رہے ہو؟ یہ جو نمونہ بنائی گئی تھی پوری دنیا کے لیے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے، دوسری قوموں کے لیے نمونہ بنائے گئے تھے۔ جب ماڈل نمونے کے اندر ہی ڈیفیکٹ ہو تو بتاؤ کون اس کو قبول کرے گا؟ تو جو نمونہ بن گئے تھے آج یہ شرک اور کفر کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے۔ کوئی ان کو دیکھ کے ایمان کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کو پڑھ کے ایمان کی طرف آ جائے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، قرآن کا جہان اور ان مسلمانوں کا جہاں اور۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی۔ پھر آپ نے اعتراض کیا ہے، اور یہ کہ بھائی یہ جو آپ لوگ گٹھے ہوئے ہو، جماعت بنی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو دعوت ٹوٹی ہے توحید کی، تو آپ کے اندر بھی تو یہ اب گروہ بن گئے ہیں، تو یہ واقعی بہت ہی زیادہ افسوسناک معاملہ ہے بھائی۔ باقی جہاں تک اگر آپ اسلامی تاریخ بھی اٹھائیں تو انبیاء کے ماننے والے بھی بعد میں گروہوں کے اندر بٹے یا نہیں بٹے، یہ تو ہر دور کی اپنی آزمائش ہے، ہر بندہ انفرادی طور پر بھی آزمایا جا رہا ہے اور اجتماعی طور پر بھی آزمایا جا رہا ہے۔ ہر لمحے آپ
کے اعمال، ہر لفظ ہر بات لکھی جا رہی ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، اور بھرپور اور آخری بدلہ جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ قیامت کے دن دے گا۔ تو ان کے اندر یہ جب یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا ہے، یہ ان کے جو امیر جماعت نے محمد حنیف صاحب نے 2017 کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ حالانکہ قرآن کا جو مضمون ہے، پورے قرآن کا تمام انبیاء کی دعوت اگر آپ دیکھیں، سورہ مریم 58 نمبر آیت دیکھیں، سورہ آل عمران 80 نمبر آیت دیکھیں، تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے۔ سورہ نحل دیکھیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت کے اندر، جس علاقے جس دور کے اندر جو رسول آئے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی بندگی کرو، تم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کے بندے غلام بن جاؤ، فرما بردار غلام بن جاؤ، اور اس راستے کے اندر جو چیز حائل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی عالم دین ہے، بادشاہ ہے، رسم و رواج ہے، خود تمہارا اپنا نفس ہے، خود تمہارا اپنی جماعت اگر آ گئی ہے آڑے، اللہ کا بندہ تمہیں نہیں بننے دے، یا تمہارا امیر تمہیں ہٹاتا ہے، امیر کیا اللہ تو کہتا ہے تمہارے ماں باپ بھی اگر شرک کے لیے کہتے ہیں، ان کی بات بھی نہیں ماننی ہے، کیونکہ میرے پاس آؤ گے، اگر ایمان کے اندر بال برابر خرابی لے کر آئے تو اس کے بعد جاؤ گے کہاں، تمہاری کھال اتار دوں گا۔ اس انداز سے اللہ نے ڈراوا دیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ تمام انبیاء تو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور سورہ یوسف کا تو مرکزی مضمون ہی توحید ہے۔ اس میں دو نبیوں کی زندگی بتائی گئی ہے، کس طرح پریشانیاں بھی ان کے اوپر آئیں اور پھر خوشی کے حالات بھی ان کے اوپر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کی کہ دیکھو انبیاء کیسے ہوتے ہیں، تم دعائیں مانگتے ہو یا اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر، شہداء، صالحین، صدیقین کے راستے پر، تو دیکھو میرے انبیاء کیسے ہوتے ہیں، مشکل مصیبت آئے صبر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں، اور قدم قدم کے اوپر اللہ کو پکارتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے ہیں اپنے مالک کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اسباب ہوں یا نہ ہوں، اپنے مالک کے اوپر امید رکھتے ہیں، کبھی امید کا دامن نہیں توڑتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہی کیا یعقوب علیہ السلام نے، دوسری طرف یہی کیا یوسف علیہ السلام نے، اور جب یہ مشکلوں مصیبتوں کا دور ختم ہوا، خوشحالی اور خوشیوں کا جب دن آئے اور آپس میں ملاقاتیں ہوئیں، تو کس کے سامنے شکر گزاری کے طور پر ان کو سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا؟ تو وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گئے، پورا خاندان، مالک فرماتا ہے پورا خاندان، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، مسجود اللہ ہے۔ تو یہ بالکل قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح حدیث میں امام بخاری اسی انداز سے لائے ہیں، امام رازی 36 جلدوں کی ایک ان کی تفسیر ہے۔ اس مسئلے کو دیکھو، عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں امام راضی، کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو ہوا ہے، اور مسجود اللہ تھا۔ اور امام بخاری اسی طرح خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کے یعقوب علیہ السلام کی تعبیر جو 6 نمبر آیت ہے وہ لائے ہیں، اور 100 اور 101 نمبر آیت جو ہے وہ لائے ہیں، اس میں سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ وہ جو سجدہ تھا، کہ امام بخاری جانتے تھے، بہت سمجھدار انسان سے، فقی بھی تھے، محدث بھی تھے، فقی بھی تھے، کہ اگر یہاں خواب کی تعبیر کے ساتھ میں سجدے کو لے آیا تو یہ لے جائیں گے یوسف علیہ السلام کی طرف، اس کو پھیر دیں گے۔ وہ پیچھے انہوں نے رکھا، اور اس سے آگے سے انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام کا وہ قول تعبیر میں لائے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی۔ گویا یوسف علیہ السلام اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، جو آپ نے وہ تعبیر بتائی تھی، اللہ نے بالکل اس کو سچا ثابت کر دیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی یوسف علیہ السلام کو چن لے گا، نبی بنائے گا، فہم و فراست دے گا، باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور اس طرح رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کرے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل یعقوب کے اوپر، اسحاق علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے رحمتیں کی، اس طرح تمہارے اوپر بھی۔ یعنی نبی سب سے بڑا رینک ہوتا ہے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، اور پھر انبیاء کے اندر بھی بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو ان کو تو بہت بڑی فضیلت ملی ہے۔ تو یہ سارے اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ یہ چیز آ گئی جماعت کے اندر، ان مومنوں کے اندر، اس میں دو گروہ علیحدہ ہوئے اس مسئلے کے اوپر، یعنی سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا، تو دو گروہ تو وہ ہو گئے، وہ تو آؤٹ ہو گئے۔ باقی ظاہری بات، جب افراتفری ہوئی تو پھر یہ کچھ گروپنگ ان کے اندر آ گئی ہے۔ ان کی عقیدے تو ٹھیک ہے، لیکن پرابلمس ہیں ان کے اندر، اسی وجہ سے بہت بڑی کوشش ہوتی رہی ہے
اور ہوتی بھی رہے گی کہ یہ تم ایک دوسرے کے اوپر اس طرح انداز نہ اختیار کرو، آپس میں گٹھے ہو جاؤ، بالفر گٹھے نہیں بھی ہوتے ہو، کام وہی کرو جو کرنے کا کام ہے، ایمان عقیدے کی بات ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ اور لیکن قرآن میں سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں ٹکرا جائیں، لڑیں، قتال کریں، بلکہ قتال کا لفظ ہے، تو ان کے اندر صلح صفائی کراؤ، اور جو پھر زیادتی کرے اس کے اوپر دباؤ ڈالو۔ تو دونوں کو اللہ مومن کہہ رہا ہے، تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہیں، ایماندار ہیں، اور بہرحال زیادتیاں کرتے ہیں، اور اس میں ہر گروپ کے اندر دو تین ایسے شرارتی قسم کے لوگ ہیں، منافقانہ انداز ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور دوسرے لوگوں کو ذرا ان کے اوپر نظر رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور کرتے رہیں گے، تو ان سے جو بچ گیا وہ انشاءاللہ ایمان خالص کے اوپر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آگے جا کے کوئی ایسا مولوی بنا دے گا، یہ دعوت جب آگے بڑھتی جائے گی تو انشاءاللہ مومنوں کو اللہ اکٹھا کر دے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم شرک سے بچ کر نکل جائیں، اور آخری سانس تک اور ایمان عقیدہ اور خالص بنیاد بنائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا طریقہ ہے۔ باقی یہ جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، یہ بہرحال ان 72 یا 70 کے اندر سارے آتے ہیں، ناجی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، کیونکہ شرک ہے ان کے اندر، نہ رافضی ہیں، اور نہ ہی یہ قادیانی ہیں، جتنے بھی قادری، چشتی، تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، کوئی ایک گروہ آج جتنے جماعتیں پائی جاتی ہیں، شرک سے پاک دکھا دو، یہ چیلنج ہے پوری طرح کہ کوئی ان کی کتاب ہو، کوئی ان کا لٹریچر ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو، کم از کم یہ دو شرک، کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، روح واپس آ جاتی ہے، اور یہ سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، یا ان کے اوپر اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ احمد ابن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، اور نیچے اعلیٰ حضرت ہوں، یا جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اس شرک کے اندر یہ پائے جاتے ہیں میرے بھائی۔ یہ معاملہ ہے، ہماری کسی کے ساتھ یقین کریں، نہ کوئی دوستی ذاتی طور پر ہے، نہ کسی کے ساتھ دشمنی ذاتی طور کے اوپر ہے، صرف اللہ کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے۔ اس کو ہم ہر طریقے سے پھیلا رہے ہیں تاکہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور بھی ہے، پرنٹنگ دیکھیے کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اس کے بعد آڈیوز کے اندر ویڈیوز کتنے پھیلتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہتھیار افیکٹو ہے پھیلانے کا کوئی پیغام، وہ ویڈیوز کا ہے۔ تو اس کے اندر بھی توحید پھیلاؤ، دعوت اللہ کریں، پروگرام ریکارڈ کریں، آگے پیچھے پھیلائیں اس کو، خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی کمائی کے لیے نہیں، کیونکہ یہ سارے مسلک دین کے اوپر کمائی کرتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، سب کا ذریعہ معاش ہے، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اور جنازہ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، درسوں میں پڑھاتے ہیں، قرآن مخرج خود ٹھیک ہے، دوسروں کا مخرج ٹھیک کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ انہوں نے تو دین سیکھا ہی کمائی کے لیے تھا، یوٹیوب کے اوپر بھی یہ جو دینی انہوں نے ان کے پروگرام آتے ہیں، اس سے یہ کمائی کا ذریعہ کرتے ہیں۔ علی